आज के दौर में जिस तरह से नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है अपने माँ बाप पे ही मुनहसर होती है और रोज़गार के खासकर जो मुतलाशी नौजवान होते हैं रोज़गार न मिलने की वजह से या खासकर जो सरकारी रोज़गार के पीछे अपना वक्त ज़ाया करते हैं और वो अक्सर बेशतर रोज़गार को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं और एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कमज़ोर होने के बावजूद कमज़ोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और वो दोस्तों जो पढ़े लिखे नौजवान जो रोज़गार के मुतलाशी होते हैं या जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं उनके लिए एक मशल राह बनते हैं। तो हम इस वक्त मौजूद ज़िला कुलगाम इलाके में। यहाँ पे हमारे साथ आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा कमरा है। इस छोटे से कमरे में हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ अहमद। और आप देख सकते हैं कि एजाज़ अहमद जो पैदाशी तौर पर ये नाबीना है और एक छोटे से कमरे में अकेले ये अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर करते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अपने लिए खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। यहाँ पे गैस इन्होंने लगाया है और बर्तन भी साथ में, और ख़ुद ये अपने लिए खाना तैयार करते हैं। नाबीना होने की ये कम्प्लीटली ब्लाइंड है, उसके बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने म्यूज़िक को जो है जो मौसीकी है उसको अपना मशगला बनाया था ताकि इस कमरे में आराम से अपना जो गुज़र बसर है वो सुकून से निकाले। तो जब उन्होंने इसका सहारा लिया, म्यूज़िक का सहारा लिया, तो ये काफ़ी इनकी आवाज़ जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और ये मौसीक़ार बन गए और इनकी आवाज़ जो है घर घर पहुंची और इनकी आवाज़ काफ़ी पसंद आने लगी। ये आज एक म्यूज़िशियन है, खुद सारंगी बजाते हैं और खुद गाते भी हैं। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि एजाज़ अहमद किस तरह सारंगी जो है बजाते हैं और कितनी सुरीली आवाज़ है इनकी। पहले हम आपको बता दें कि एजाज़ अहमद आहंगर की एक ख़ुसूसी बात यह है कि ये सिर्फ़ एक गुलकार और मौसीक़ार ही नहीं है बल्कि एक राइटर भी हैं। ये खुद अपनी गज़लें लिखते हैं। तकरीबन उन्होंने अभी तक 56 गज़लें जो हैं वो लिखवाई हैं दूसरों से, क्योंकि ये खुद नाबीना हैं। तो वही गज़लें ये उनका म्यूज़िक देते हैं और फिर वही गज़लें हैं वो गाते हैं। तो आइए आपको भी इनके इस हुनर से जो है रूबरू कराएंगे। Memoroş bal yaravay, menaçin kasharay. Memoroş mal yaravay, menaçeros kasharay. Memoroş bal yaray, menaçin kasharay. Na tu seta gurbat ya nahi gonchon mohabbat tan gayas lacharavay na nashin ka saharay na mauroz bal yaravay na nashin ka saharay Zai go malak charavay na nashin ka saharay Mazlum jazın gami Vay zai çizgemit mazına Sago la charavay na nashin ka saharay। तो अब एजाज साहब से हम जानना चाहेंगे अपनी लाइफ के बारे में, किस तरह से उनको ये शौक़ हुआ और किस तरह से अपनी वो ज़िंदगी का जो गुजारा करते हैं। तो एजाज साहब आप ये बताइए कि कब से ये म्यूज़िक का शौक़ हुआ और आपके साथ कौन कौन है, किस तरह से अपनी गुजर बसर करते हैं? बस बचपनस मज शुरेंग नतवान तो अम पत
گزرے میں پانی مادر اس بلاکٹ لگ بھگ آسا 15 وُہُر تہِ آسان جناب علی 15 ؤریو پٮ۪ٹھ 16 ؤریو پٮ۪ٹھ ہیوٚچھ مےٚ پَتہٕ تٔمِس پتہٕ گٮ۪وُن حظ بٹ لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ میں نے اپنے دل بہلانے کے لیے یہ کوشش کی مگر لیکن میں نے یہ اپنے پیٹ کے لیے بھی یہ ایک کوشش کی کیونکہ میں کسی کے ہاتھ نہ مانگوں کسی کی شادی پہ جاتا ہے کسی کے لڑکی کا شادی ہے یا لڑکا کی شادی ہے وہاں جاتے ہو اور 4 بندے یا 5 بندے دیکھتے ہو یا نیٹ بھی اٹھاتے ہو تو دیتے ہو یوٹیوب پر اسی لیے میں مشہور ہو گئی. تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ اب آپ کا یہ روزگار ہے اسی پر آپ کا جو ہے گزارا چلتا ہے؟ ہاں جی یہ بھی روزگار بھی مجھے بن گئی ہے. تو کہاں کہاں جاتے ہیں آپ یہ اپنا جو ہنر ہے ابھارنے کے لیے؟ مطلب سری نگر بھی جاتے ہو اسلام آباد بھی جاتے ہو ڈسٹرکٹ کلگام میں جاتے ہو مختلف جگہوں پہ جاتے ہو مگر اکثر بیشتر میرے پیٹ پالتے ہو ٹورزم. تو آپ کا جو ٹورسٹ پلیس ہے یہاں پہ اہربل علاقہ ہے وہاں پہ کافی ٹورسٹس آتے ہیں تو کیا وہاں پہ بھی جاتے ہیں آپ؟ وہاں پہ جاتے ہو لیکن آج کل کے زمانے میں وہ پارک والے ہیں وہ منع کرتے تھے وہ بولتے ہیں یہاں مت بجاؤ. کیا آپ اس پورے علاقے کے ساتھ ساتھ جو ہے باہر بھی جو ٹورسٹ لوگ ہیں وہ آپ کی آواز کو پسند کرنے لگے؟ ہاں شاید تو پسند کرنے لگے اسی لیے ڈھونڈتے ہیں مجھے. کیا آپ کو فون کالس آتے ہیں کہ کہیں پہ جانا ہے آپ کو گانا گانے کے لیے؟ ہاں میں نے کانٹیکٹ دی ہے لوگوں کے لیے کانٹیکٹ دی ہے نیٹ پر تو فون کال کبھی کبھی کرتے ہو کوئی میں جاتے ہوں. آج کل کے جو نوجوان ہیں پڑھے لکھے اور صحت مند بھی ہوتے ہیں تندرست بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ابھی بھی اپنے ماں باپ پہ منحصر ہوتے ہیں ان سے پیسہ مانگتے ہیں پھر جا کے خرچ کرتے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایک مشعل راہ ہے ایک انسپائریشن ہے آپ جس طرح سے آپ ایک نابینا ہو کے بھی اپنے لیے روزگار کا انتظام بھی کیا اپنی دل بہلائی بھی کر رہے ہیں؟ ان کو مجھے میرے کے یہ ریکویسٹ ہے کہ ماں باپ کی یا اپنے بھائیوں کے یا کسی کو پیسہ مت مانگو خود اپنے ہاتھوں سے کماؤ اپنے روٹی اور یا مطلب کیا کیا کرتے ہو مگر اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو. کیا لگتا ہے آپ کو کہ جس کے پاس کسی چیز کا بھی ہنر ہو اس کو ابھارنا چاہیے اس کو باہر لانا چاہیے جس طرح سے آپ نے لایا؟ اگر کوئی بندہ کام کر جائے گا کوئی بھی کام کوئی بھی ہنر کمائے گا تو مشکل نہ ہو مگر یہ تو دل کا شوق ہونا چاہیے. کوئی پلیٹ فارم ایسا ملا آپ کو کسی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کوئی انویٹیشن آیا ابھی تک آپ کو یا کسی یا مجھے سرکار نے کوئی دعوت نہیں دی. سرکار دیتے ہیں دعوت مگر الگ الگ لوگوں سے مجھے نہیں. کوئی مطالبہ ہے آپ کا کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو جو آپ بولنا چاہیں؟ مجھے ضرورت ہے ایک ہارمونیم کی. ہارمونیم جو ہے وہ 3 لائنز ہے ان کا مجھے ضرورت ہے وہ مجھے بجانے کے لیے شوق ہے. یہ میرے دل میں ایک شوق ہے مگر ریکویسٹ میں کرتا ہوں کہ اگر مجھے بھی دے گا کوئی. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک ہارمونیم ملے تاکہ آپ اس ہنر کو ہی زیادہ سے زیادہ نکھاریں؟ اوکے ہاں وہی کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں وہی کہنا چاہتے ہو. بس مجھے میرے دل میں یہی شوق ہے کہ میں ہارمونیم بجاؤں گا ایک تو شوق پورا ہو جائے گا دوسرے تو اس میں پیٹ بھی پل جائے گا پیٹ بھی اپنے پالوں گا اسی سے. تو لیکن اسی لیے مجھے ہار میں مگر گزارا نہیں ہے. میں لاؤں گا بازار میں بہت ہے مگر گزارا نہیں اپنی جیب کا خرچہ نہیں. تو کیا آپ اپنا گھر بسانا چاہتے ہو شادی کرنا چاہتے ہو کیا آپ متلاشی ہے شادی کے؟ شوق تو ہے میرے بہت مگر کسی نے سپورٹ نہیں کیا. شادی کا شوق ہے تو لیکن آج تک کسی بندے نے مجھے سپورٹ نہیں کیا. آگے کی لائف ہے کس طرح سے گزاریں گے آپ؟ کیا آگے کرنے کا کیا ارادہ ہے آپ کا؟ بس آگے کیا میں کروں آگے میں اسی سے مطلب بزی رہوں اپنے ہی فن سے کیونکہ یہ میرے جو فن ہے میں اسی سے ایک تو پیٹ بھی پلے گا دوسرے شوق تو پورا ہو جائے گا. شکریہ. انہوں نے صرف اس میوزک کو اپنے لیے مشغلہ نہیں بنایا ہے بلکہ انہوں نے اس کو ایک روزگار کی طرح مانا ہے اور یہ خود اسی پہ منحصر ہے اور اپنا روزگار اسی پہ چلاتے ہیں. تو کل ملا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعجاز احمد جیسے نابینا لوگ ان نوجوانوں یا ان ہنرمند افراد کے لیے ایک مشعل راہ ہیں ایک انسپائریشن ہے جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور آج بھی یا تو دوسروں سے مانگتے یا اپنے اہل عیال پہ یا اپنے ماں باپ پہ منحصر ہوتے ہیں.
میرش پاک ETV بھارت کُلگام.